يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 سے 33 تک ہم آج پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تشریح مختصر سی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک سب مشرک، مشرک کی جمع مشرکون، انما بے شک یا در حقیقت یا یقیناً سوائے اس کے نہیں، یعنی بات یہی ہے کہ المشرکون نجسون، مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ فلا تو نہ، یقرب المسجد الحرام، نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے، یقربو وہ سب قریب جائیں، بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے بعد۔ عام کس کو کہتے ہیں؟ عام عین کے ساتھ سال کو۔ کوئی لفظ ذہن میں لائیں جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہو۔ عام الفیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جس سال میں، اسے کہا جاتا ہے عام الفیل میں آپ پیدا ہوئے۔ تو ویسے بچپن میں چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے تو ذہن میں عام آتے تھے، جیسے کوئی آموں کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں عام الفیل میں۔ تو عربی میں عام سال کو کہتے ہیں۔ عام الفیل مین کہ سال ہاتھیوں والا، جس سال میں ہاتھیوں کے ساتھ ابرہہ نے حملہ کیا تھا بیت اللہ پہ، اس سال میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح عام الحزن، غم کا سال۔ بعد عامہم اپنے اس سال کے بعد، ھذا اس سال کے بعد، یہ جو سال جس میں ان پہ پابندیاں لگی ہیں 9 ہجری، اس کے بعد اب سن لیں مشرک کہ وہ ناپاک ہیں۔ اس دفعہ تو وہ حج کے لیے آ چکے ہیں، اس سال کے بعد اگلے سال وہ نہیں آ سکتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اب مسلمانوں سے خطاب ہے، اور اگر خوف ہو تمہیں، ڈر ہو تمہیں، عیلتن مفلسی کا، فقر کا، غربت کا، فسوف تو ان قریب، یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تمہیں اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان قریب غنی کر دے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے کہ لوگ حج کرنے نہیں آئیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، تو یہ فرمایا جا رہا ہے یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، انشاء اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین قتال کرو یا لڑو ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخری اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون اور نہیں وہ حرام سمجھتے، ما جسے حرم اللہ حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون اور نہیں وہ اختیار کرتے، دین الحق کی دین حق کو، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی یہودیوں میں سے جو ایسے لوگ ہیں، یہودیوں ہی سے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یہودی بھی اور عیسائی بھی، یہاں تک کہ یؤتو الجزیہ وہ دیں جزیہ، یؤتو وہ دیں، جیسے اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے نا عطا کرنا،
تو آتا یؤتی ایتاؤن ہوتا ہے دینا، ادا کرنا، یؤت الجزیہ تھا وہ ادا کریں جزیہ. جزیہ وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں پہ لگتا ہے، جو اسلامی حکومت کے انڈر ہوتے ہیں. پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کریں، کیونکہ مسلمان تو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تو جو غیر مسلم ہیں ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا ہے جسے جزیہ کہا جاتا ہے. این یدن اپنے ہاتھ سے، وہم اور وہ صاغرون ذلیل ہو کر رہے ہیں، چھوٹے ہو کر رہے ہیں. وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم یہ ان کی بات ہے، بافواہہم ان کے منہوں کی، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یضاہئون وہ مشابہت کرتے ہیں، یضاہئون زاہا یضاہی مزاحاتن ہوتا ہے مشابہت اختیار کرنا، وہ مشابہت کرتے ہیں قول الذین ان لوگوں کی بات کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، اپنے سے پہلے جو کافر گزرے ہیں ان کی باتوں کی نقل کرتے ہیں یہ لوگ. قاتلہم اللہ غارت کرے انہیں اللہ، مارے انہیں اللہ. جیسے ہم اردو میں پنجابی میں اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ غارت ہو جائے، وہ مارا جائے، وہ مر جائے، تو اس کا تباہ ہو جائے، اس طرح کا یہ فکرہ ہے. قاتلہم اللہ، اللہ خود ہی فرما رہے ہیں غارت کرے انہیں اللہ. انا یوفکون کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں. افک یوفکون کے لیے یہ لفظ جو آتا ہے نا بہکائے جانا، اس کے ماضی اس کا ہوتا ہے افقا، اور مضارع ہوتا ہے یافکو اور افکن جھوٹ بولنا. واقعہ افک جو حضرت عائشہ کے جب الزام لگا تھا آپ کے خلاف جھوٹ گھڑا گیا تھا تو اسے واقعہ افک کہا جاتا ہے. یوفکون وہ بہکائے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، احبار یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے. ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو راہب کہا جاتا ہے، نصارہ کے علماء کو. اربابن رب، اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے سوا. اربابن رب سے ارباب. والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی، ان کو بھی الوہیت کا درجہ دے دیا. وما امروا حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر لیعبدوا یہ کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدن ایک معبود کی. انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں. لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہو مگر وہی. سبحانہ پاک ہے وہ، اما اس سے جو، یہ ہے ان اور ما، ان الگ لکھیں عین کے ساتھ پلس میم الف ما، میم کے اوپر شد ڈالیں تو کیا بن جائے گا، پڑھیں گے تو اما ہی پڑھا جائے گا، لیکن ان مین سے، ما مین جو، اس سے جو، یشرکون وہ شریک بناتے ہیں. یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ وہ مٹا دیں، کہ وہ بجھا دیں. اطفاء یطفئوا اطفاءً بجھانا، پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے نا کسی چیز کو. نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے، اپنے منہوں سے پھونکے ماریں اور اللہ کے نور کو بجھا دیں. وَيَأْبَ اللَّهُ اور انکار کرتا ہے اللہ، اللہ مگر، ان یتمہ کہ وہ پورا کرے گا، نورہ اپنا نور، ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کریں کافر. والذی وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنا رسول، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے، لام لام تعلیل ہے، تاکہ یظہرہ وہ غالب کر دے ہو اسے یعنی اس دین کو، علی الدین کلہ اس کے سب دینوں پر،
کلی ہی اس کے سب دینی دین علا پر، اس کے سب دینوں پر اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ ناپسند کرے مشرک۔ اب ان آیات کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، در حقیقت مشرک ناپاک ہیں، سب مشرک ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے۔ یعنی اس سال، وہ سال کون سا تھا؟ 9 ہجری، جب حج فرض ہوا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا، تو اس حج میں تو مشرکین شامل تھے، مگر فرمایا جا رہا ہے کہ آئندہ کبھی کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکے گا، اور نہ کسی مشرک کو بیت اللہ یا مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ کا یہ حکم آج تک جاری و ساری ہے، الحمدللہ۔ آج بھی مکہ کے باہر اونلی فار مسلمس لکھا ہوا ہے، کوئی مشرک اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا، غریبی کا، مفلسی کا، کہ حاجی نہیں آئیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، قربانیاں، اتنے حاجی قربانیاں کرتے ہیں، حاجیوں کی تعداد کم ہوگی، ان کے نذرانوں سے آنے والی جو آمدنی ہے، قربانیوں سے ہونے والی جو آمدنی ہے وہ کم ہو جائے گی، تو اسے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں اس قدر دولت دے گا کہ وہ سنبھال نہیں سکیں۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ ہی سالوں کے اندر حالات ایسے بدلے، روم اور فارس کی فتوحات کے بعد مال غنیمت اس طرح مسلمانوں کے پاس اس قدر زیادہ آیا کہ وہی صورت پیدا ہو گئی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی اپنے آخری ایام میں۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم اے مسلمانوں، مجھے تم پر کسی فقیری کا یا مفلسی کا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ مجھے تم پر اس بات کا خطرہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تم پہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے تمہارے پاس، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی، پھر تم اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرو گے جیسے کہ وہ پچھلے لوگ کیا کرتے تھے، پھر یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھے گی جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی فکر نہیں کی اپنی امت کے بارے میں، ہمیں بھی اپنے بچوں کے بارے میں فقیری کی فکر، غربت کی فکر، مفلسی کا ڈر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا کھائیں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری فکریں یہیں سے شروع ہوتی ہیں اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں سوچنا شروع کر دیتی ہیں، باپ سوچنا شروع کر دیتی ہیں، اس کو بڑا ہوگا تو میں نے کیا بنانا ہے، اس میں کہاں سے کمانا ہے، یہ اس کا روزگار کون سا اس کے لیے مناسب رہے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رہے ہیں کہ آپ نے پتا ہے مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ تم پہ دنیا دراز نہ کر دی جائے، کہیں تمہیں مال و دولت زیادہ نہ ملے۔ آپ کی ایک یہ بھی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ آل محمد کا رزق بقدر ضرورت ہی رکھنا، یہ دعا مانگی آپ نے۔ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تم قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام کو حرام ٹھہراتے ہیں، اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، نہ اسے حرام ٹھہراتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابع داری کو۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام قرار دیتے جس کو حرام قرار دیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور نہیں قبول کرتے دین حق کی تابع داری کو۔ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اب یہ جو آیت ہے ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور سمجھنے والی آیت ہے، بہت اہم نقطہ اس آیت کے اندر موجود ہے، اور دین کا بہت اہم فلسفہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اس حکم میں عرب کے مشرکین کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ نسل انسانی کے باقی لوگوں کے معاملے کو الگ کر دیا ہے بالکل۔
کیونکہ مشرکین عرب کا معاملہ کیا تھا، سورۃ توبہ کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 5، اس کی روح سے مشرکین عرب کو جو مہلت دی گئی تھی 4 مہینے کی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کے لیے کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں تھا کہ یا تو وہ ایمان لیں یا وہ چلے جائیں چھوڑ کے یہاں سے، یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ ان کا معاملہ اس لیے خصوصی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان پر آخری درجے تک اپنی تبلیغ کی اور پھر آخری درجے تک اتمام حجت کر دیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر کے عذاب کو خود دعوت دی تھی۔ مگر یہود و نصارہ اور باقی پوری دنیا کے جو انسان ہیں، یہاں پہ ان کے لیے جو قانون بتایا گیا ہے وہ مختلف ہے۔ حضور کے زمانے میں عرب سے باہر کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو براہ راست تو رد نہیں کیا نا، انہوں نے تو براہ راست، آپ نے خود ان کو دعوت دی اور انہوں نے اس کو رد کیا، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں انہوں نے تو براہ راست رد نہیں کیا، اور قیامت تک بھی تمام دنیا کے جو انسان ہیں ان کے لیے وہ چیلنج نہیں ہے کہ ایمان لاؤ تو قتل کر دیا جائے گا تمہیں، جو ان کے لیے تھا، مشرکین مکہ کے لیے، جو ہم نے آیت نمبر 5 میں پڑھا کہ ایمان لے آؤ 4 مہینوں میں ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب آج تو نہیں کسی کے لیے یہ حکم کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان کے لیے یہ حکم تھا، یہ اسپیسیفکلی ان کے لیے تھا، ٹھیک ہے، یہ چیلنج ان کے لیے تھا۔ ظاہر ہے حضور کی زندگی کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں تو کسی قوم کے لیے آپ کی دعوت کو براہ راست رد کرنے کا تو موقع نہیں ملا، اور اس لیے وہ اس عذاب کے مستحق بھی نہیں ہوئے۔ چنانچہ باقی انسانیت کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دین کی بالادستی بحیثیت ایک نظام کے قبول کر لیں، مگر انفرادی طور پر کسی کو قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے مذہب پر کاربند رہتے ہوئے اسلامی ریاست کے ایک شہری کے طور پر رہ سکتا ہے، مگر ایسی صورتحال میں غیر مسلموں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ٹیکس دینا پڑے گا جسے جزیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی بات پہ عمل کرتے ہوئے خلافت راشدہ میں بھی کسی بھی ملک پر جب کوئی لشکر بھیجا جاتا تھا تو 3 شرائط پیش کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ اسلام قبول کر لیں، اگر وہ قبول کر لیں تو غلط کو وہ ان کے برابر کے شہری قرار پائیں گے، اگر یہ قبول نہ کریں تو پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے دین کی بالادستی قبول کر کے اسلامی ریاست کے ایک شہری بن کر رہیں اور ایک ٹیکس دیں، جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں وہ جزیہ دیں۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کو آزادی ہوگی کہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی، ہندو، جو چاہیں ہوں، لیکن اگر یہ دونوں باتیں انہیں قبول نہ ہوں تو پھر اس زمین پہ باطل کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ چاہیں کہ زمین پہ باطل کا نظام قائم رہے تو اس صورت میں ان سے کہا جائے گا کہ تم سے ہماری جنگ ہے، اور یہی اسلام کی شروع سے تعلیمات ہیں۔ لیکن وہ جو آیت نمبر 5 میں تھا وہ معاملہ بالکل مختلف تھا، اور یہاں پہ دوسری بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، نہ وہ حرام سمجھتے ہیں جسے حرام ٹھہرایا اللہ نے اس کے رسول نے، اور نہ وہ اختیار کرتے ہیں دین حق کو۔ ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ اپنے ہاتھ سے، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہود و نصارہ اللہ اور یوم آخرت پہ تو ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کا ایمان ہی شرک پر مبنی ہے۔ اب اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو دونوں نے، یہود و نصارہ نے اللہ کی اولاد قرار دے رکھا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے۔ ان کے جو من گھڑت عقیدے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ لوگ محض اپنے سے پہلے والے مشرکین کے عقائد کی نقل کر رہے ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ سب سے پہلے مصر کے قدیم مذہب سے، جس کا نام تھا متھرائزم، انہوں نے گھڑا تھا۔ پھر وہیں سے عیسائیت میں یہ ٹرینٹی کا اور تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ شامل ہوا۔ فرمایا
قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے پھسلائے جا رہے ہیں، کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا، اور اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، ان کو بھی الہ کا درجہ دے دیا۔ یہ عیسائیوں کی گمراہی کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں حصے دار بنا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے ہاں باقاعدہ 3 خداؤں میں سے ایک تھے، اور وہ ان کی حیثیت سے پوجا بھی کرتے تھے، ان کی پرستش بھی کرتے تھے۔ تو احبار اور رہبان کو جو رب ماننے کی کیفیت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے۔ عدی بن حاتم، جنہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عیسائیت میں کہا گیا ہے کہ تم رب نہ بناؤ اپنے علماء کو، تو ہم نے تو اپنے علماء کو کبھی رب نہیں بنایا تھا، یعنی چونکہ پہلے وہ بھی تو عیسائی تھے نا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ان احبار و رہبان کی عبادت بے شک تم نہیں کرتے، لیکن جب تمہارے یہ علماء کسی شے کو حلال قرار دیتے ہیں تو یہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسے حلال مان لیتے ہیں، اور جب وہ کسی شے کو حرام قرار دیتے ہیں تو اسے حرام مان لیتے ہیں۔ یعنی حلت و حرمت کے بارے میں قانون سازی کا حق جو صرف اللہ کو حاصل ہے، اگر کوئی دوسرا اس حق کو استعمال کرتا ہے تو کوئی وہ اللہ کی الوہیت میں حصے دار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو رب نہ بناؤ۔ آج بھی جو عیسائیوں کا پوپ ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مذہبی معاملات کے حوالے سے جو چاہے فیصلہ کرے، جیسا کہ اس نے ایک فرمان کے ذریعے سے یہودیوں کو 2000 سال پرانے اس الزام سے بری کر دیا کہ انہوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھایا، گویا اس سے تاریخ تک کو بدلنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح وہ کسی حرام چیز کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں فرمایا گیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا وما امروا الا ليعبدون، حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں ایک اللہ کی، الہم واحدا لا الہ الا ہو، ایک معبود کی، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، پاک ہے وہ اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ جیسے سورج کی طرف منہ کر کے اگر کوئی کہے کہ میں سورج کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دوں، تو اللہ کے نور کو مٹانے والے بھی کچھ ایسا ہی کام کرتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، اتمام پورا کرے اپنے نور کو، يُتِمَّ نُورَهُ، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں پہ یہودیوں پر ایک طرح کا طنز ہے کہ وہ ہمیشہ خفیہ سازشوں کے ذریعے، تو یہود بھی نصارہ بھی، دین اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی بات ایک شعر میں بھی کہی گئی ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، اونٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، تو بلکہ یہ تو پوری دنیا پہ غالب آ کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ والذی ارسل رسولہ، کیونکہ اللہ نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک تکمیلی شان بیان کر رہی ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء آیت 165 میں کہ جس طرح پچھلے تمام انبیاء اور رسول کا مقصد کیا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی یہ مقصد ہے، تبشیر، انذار، تذکیر، دعوت، تبلیغ، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل،
اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے لوگوں پر کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ لیکن اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک امتیازی اور خصوصی مقصد بھی ہے، اور وہ ہے تکمیل رسالت، یعنی دین کو قائم اور غالب کرنا۔ یہ جو 2 آیات ابھی گزری ہیں، ان 2 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اسی تکمیلی شان کا ذکر ہے۔ یہ آیات 2 ہیں، اور یہی 2 آیات سورہ صف میں بھی ہمیں ملیں گی، آیت نمبر 8 اور 9 میں۔ ان میں سے پہلی آیت سورہ صف میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ دوسری آیت جوں کی توں ہے، اس میں سورہ توبہ کی اس آیت میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، بالکل یہی ہے کہ جو یہاں پہ ہے۔ بہرحال ان 2 آیات میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ دین حق کو غالب کر دینا، اور یہ فریضہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ کے علماء کا ہے کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دیں اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام کوششیں، اپنی تمام زندگی میں پریورٹی دیں، پہلے نمبر پہ اس چیز کو رکھیں کہ ہم دین حق کو غالب کریں۔ یہ تو ظاہر ہے، اب ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ فریضہ دین کو غالب کرنے کا دوسرے تمام ادیان پہ ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اب میں یہ نہیں کہتی کہ ہم سب اب گھروں سے نکل کے چل پڑے اور جا کے دین حق کو غالب کرنے کی جدوجہد میں، یہ ایک پلاننگ کے ساتھ ظاہر ہے کسی نہ کسی تحریک کے تھرو یہ کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی جگہ پہ جہاں پہ بھی ہیں، سب سے پہلا کام میں کہتی ہوں اس سلسلے میں یہی ہے کہ ہم کلام اللہ کو سمجھ کے پڑھیں۔ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل کریں گے، تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا دین حق کو سربلند کرنے کا، دین حق کو غالب کرنے کا۔ ہماری چونکہ زبان عربی نہیں ہے، عربوں پہ قرآن نازل ہوا تھا، ان کی تو زبان عربی تھی۔ آج بھی جو بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہاں کھولتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں، عربی ان کی زبان ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا کہا گیا۔ ہاں یہ ہے کہ علماء، ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا وجہ نزول ہے، اس کا کیا، لیکن ان کو یہ محنت نہیں کرنی پڑتی جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا تو بہت بڑا یہ جہاد ہے کہ ہماری یہ اپنی زبان نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو اس طریقے سے اگر پڑھیں کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے۔ نو ڈاؤٹ کہ قرآن کا صرف پڑھ لینا، اس کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قرآن کی تلاوت کرنا تو نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑا ایک سعادت کا اور نیکی کا کام ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے۔ یہ جس رستے پہ ہم چلے ہیں اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے لیے خصوصی طور پہ آپ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے۔ الحمدللہ ہم 10 پاروں تک پہنچ گئے ہیں، تقریباً 1/3 قرآن ہمارا ہونے والا ہے۔ دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان پھسل جائے، شیطان انسان کے ساتھ ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دعائیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، تو یہ دعائیں مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ان کو ٹیڑھا نہ کر دیں۔ تو قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دین حق کی سربلندی کی طرف ہمارا ایک چھوٹا سا پہلا سٹیپ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس سلسلے میں اگر ہم سے کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کرے۔ تلاوت سنتے ہیں، الفاظ پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سنیں۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون